سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق رچرڈ نکسن امریکہ کے 37ویں صدر تھے۔ یہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی طرح ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے دور میں 1972 میں ڈیموکریٹک پارٹی کے دفتر میں جاسوسی کے آلات لگا دیے گئے تھے۔ رچرڈ نکسن کے ساتھی ان آلات کے ذریعے ری الیکشن میں ڈیموکریٹک پارٹی کی حکمت عملی سنتے رہتے تھے۔ واشنگٹن پوسٹ کے 2 رپورٹر کو بھنک پڑ گئی۔ انہوں نے تحقیقات کی اور خبر شائع کر دی۔ سٹوری شائع ہوئی اور رچرڈ نکسن کا سیاسی کیریئر ختم ہو گیا۔ ڈیموکریٹک پارٹی کا دفتر واشنگٹن میں واٹر گیٹ کمپلیکس میں تھا، لہذا یہ خبر اسی مناسبت سے واٹر گیٹ سکینڈل کے نام سے مشہور ہوئی اور یہ ہر دور میں دنیا کی سب سے بڑی خبر رہی۔ رچرڈ نکسن عیسائی تھا، لیکن وہ مذہب پر زیادہ یقین نہیں کرتا تھا، چرچ بھی نہیں جاتا تھا اور پادریوں کو بھی ناپسند کرتا تھا۔ ہنری کسنجر اس کا وزیر خارجہ تھا، وہ بھی نان پریکٹسنگ یہودی تھا۔ اس کے خیالات بھی مذہب کے خلاف تھے۔ واٹر گیٹ سکینڈل جب پیک کو چھو رہا تھا تو ایک رات رچرڈ نکسن نے ہنری کسنجر کو وائٹ ہاؤس بلایا۔ کسنجر کو محسوس ہوا یہ ایمرجنسی ہے، وہ دوڑ کر اوول آفس پہنچا۔ نکسن نے دفتر کا دروازہ بند کیا اور کسنجر سے مخاطب ہوا، میں کمزور عقیدہ عیسائی ہوں، تم بھی نام کے یہودی ہو، لیکن میں اس کے باوجود محسوس کرتا ہوں اگر ہم مل کر عبادت کریں تو شاید ہمارے مسائل کم ہو جائیں، شاید خدا کو ہم پر رحم آ جائے۔ رچرڈ نکسن اس کے فوراً بعد گھٹنوں کے بل کھڑا ہو گیا اور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے بائبل کی آیات تلاوت کرنے لگا۔ ہنری کسنجر اس کا متحد تھا، لہذا وہ بھی فوری طور پر اس کے پیچھے گھٹنوں کا بل کھڑا ہوا اور عبرانی زبان میں خدا سے مدد مانگنے لگا۔ یہ واقعہ ہنری کسنجر نے لکھا اور متعدد بار اپنی تقریروں میں بیان کیا۔ یہ انسان کی فطرت کو ظاہر کرتا ہے، ہم انسان بنیادی طور پر کمزور واقع ہوئے ہیں۔ ہمیں بعض اوقات ہمارا پیشہ، عہدہ یا ذمہ داری مضبوط، اٹل یا ناقابل شکست بنا دیتی ہے، لیکن ہم یوں ہی زندگی کے کسی حصے میں واٹر گیٹ جیسی صورتحال کا شکار ہوتے ہیں۔ تو ہم خواہ رچرڈ نکسن ہو یا ہنری کسنجر، ہم خواہ وائٹ ہاؤس کے مضبوط ترین دفتر اوول آفس میں بیٹھے ہوں یا دکان کے تھڑے پر، ہم بے اختیار خدا کے سامنے نیل ڈاؤن ہو جاتے ہیں۔ اور اس معاملے میں امریکی صدر سے لے کر حاجی عبداللہ تک سب برابر ہے۔ تاریخ بتاتی ہے اسکندر اعظم بھی دیوتاؤں کے نمائندے ساتھ لے کر جنگوں پر روانہ ہوتا تھا۔ دارا کا بھی اپنا پیر تھا۔ چنگیز خان کا کوئی مذہب نہیں تھا، لیکن وہ بھی جنگوں میں عیسائی، مسلمان، بودھ اور ہندو چاروں مذاہب کے علماء سے دعا کراتا تھا۔ امیر تیمور بھی انتہا ظالم شخص تھا، وہ بھی جنگ سے پہلے نماز پڑھ کر دعا کرتا تھا اور جنگ کے فوراً بعد خون میں لتھڑے ہاتھ دھو کر وضو کرتا تھا اور نماز ادا کرتا تھا۔ تمام عثمانی بادشاہوں کے اپنے اپنے پیر اور علماء تھے، وہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہتے تھے اور بادشاہ مشکل وقت میں ان کا مذہبی اور جذباتی سہارا لیتا تھا۔ ایوب خان بے انتہا قوم پرست تھا، وہ بابا لال سے لے کر قدرت اللہ شاہ تک سب کی روحانی دیواروں کے ساتھ ٹیک لگاتا رہتا تھا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو سیاسی کردار میں پھنس کر بابا تینکا کی جھڑیاں کھانے کے لیے منصیرہ کی پہاڑیوں تک پہنچ جاتی تھی۔ میاں نواز شریف بھی بابے لے کر پھرتے رہتے تھے۔ آصف علی زرداری درجن بار اولیاء کے مرید تھے۔ انہوں نے 3 روحانی شخصیات ایوان صدر میں بھی رکھی تھی۔ وہ دن بھر ان کی صدارتی کار کے ٹائروں پر پھونکے مارتے رہتے تھے۔ یہ جب بھی ایوان صدر سے باہر نکلتے کالے بکرے کا صدقہ دے کر نکلتے تھے، جبکہ عمران خان اپنی پیرنی گھر میں ہی بسا لی تھی۔ بشرا بی بی وزیر اعظم کی بلائیں ٹالنے کے لیے روزانہ چھتوں پر گوشت پھینکتی تھی۔ عمران خان کی رہائی کے لیے آج بھی 3 درگاہوں پر دعائیں ہو رہی ہیں۔ یہ عمل کیا ثابت کرتے ہیں؟ یہ ثابت کرتے ہیں اسکندر اعظم ہو، چنگیز خان ہو یا پھر رچرڈ نکسن، ہم سب انسان مشکل حالات میں خدا کے تصور میں پناہ لیتے ہیں، ہم نیل ڈاؤن ہوتے ہیں اور ہماری یہ نیل ڈاؤننگ ہمارے اندرونی خوف کی نشانی ہوتی ہے۔ یہ اس حقیقت کا اعتراف ہوتی ہے کہ ہماری مشکل ہماری اوقات سے بڑی ہے
اور ہمیں اس سے نکلنے کے لیے خدا کا سہارا چاہیے۔ آپ اگر انسان کی اس کمزوری کو ذہن میں رکھ کر 6 مارچ کو وائٹ ہاؤس میں ہونے والی تقریب کو دیکھیں تو آپ بڑی آسانی سے ڈونلڈ ٹرمپ کی ذہنی حالت کا اندازہ کر لیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس دن امریکہ بھر سے نامور پادری بلوائے، خود اوول آفس میں صدارتی کرسی پر بیٹھا۔ پادری اس کے پیچھے کھڑے ہوئے اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ایران کے خلاف اس کی فتح کے لیے دعا کی۔ یہ فوٹیج دیکھ کر سینیٹر لنڈسے گریم جیسے لوگوں نے بھی کہنا شروع کر دیا، امریکہ اور اسرائیل کی ایران سے لڑائی مذہبی جنگ ہے۔ اس کے بعد امریکہ سے لے کر پاکستان تک یہ بحث چھڑ گئی، کیا یہ جنگ مذہبی ہے؟ پاکستان کے اندر بھی بے شمار لوگ اسے مذہبی جنگ قرار دے رہے ہیں، جبکہ در حقیقت یہ وسائل کی لڑائی ہے اور اس کا دور دور تک مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا پادریوں کو بلانا، کندھے پر ہاتھ رکھوانا اور دعا کرانا ان کی کمزوری کی علامت ہے۔ یہ علامت ثابت کرتی ہے یہ بھی رچرڈ نکسن کی طرح خوف کا شکار ہو چکا ہے۔ یہ اب مذہب سے توانائی لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایران کے رد عمل اور 11 دن تک ڈٹے رہنے کی وجہ سے ٹرمپ اور نیتن یاہو دونوں ہل گئے ہیں۔ ان کا خیال تھا آیت اللہ خامنہ کی شہادت کے بعد ایران میں فسادات شروع ہو جائیں گے اور ہم دنیا میں تیل اور گیس کے دوسرے بڑے ذخائر پر قابض ہو جائیں گے، لیکن ایران کا رد عمل خلاف توقع نکلا۔ آیت اللہ خامنہ کی شہادت کے بعد ایرانی اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے امریکہ اور اسرائیل کا برعکس نکال دیا، جس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ جیسا شخص بھی مذہب میں پناہ لینے پر مجبور ہو گیا۔ دوسری طرف اب نیتن یاہو بھی یہودیوں کی سیاہ ٹوپی پہن کر پھر رہا ہے، لہذا یہ خوف ہے، مذہب کی لڑائی نہیں۔ ہم اگر یہودیت، عیسائیت اور اسلام کو تاریخی نقطہ نظر سے دیکھیں تو بہت دلچسپ صورتحال سامنے آئے گی۔ ہم یہودیوں سے شروع کرتے ہیں۔ اسرائیل حضرت یعقوب کا خطاب تھا، اس مناسب سے ان کے 12 بیٹوں کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ حضرت یعقوب کے 12 بیٹوں کے نام روبن، شمعون، لاوی، یہودا، اشکار، زبولون، ڈان، نفتالی، جاٹ، عشر، یوسف اور بنیامین تھا۔ ان 12 بیٹوں کی آل اولاد بعد ازاں بنی اسرائیل کے 12 قبیلے بنی اور یہ مصر کے 12 مختلف شہروں یا علاقوں میں آباد ہوئے۔ حضرت موسیٰ کا تعلق لاوی قبیلے سے تھا۔ کپڑوں کے مشہور برانڈ لاوی اسی قبیلے کے نام پر ہیں۔ لاوی پیشے کے لحاظ سے ترکھان اور مذہبی لحاظ سے عالم تھے۔ آج بھی بنی اسرائیل کے زیادہ تر ربی لاوی قبیلے سے ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کا بھائی اور نبی حضرت ہارون دنیا کے پہلے کاہن تھے۔ کہانیت ان کی نسل میں چل رہی تھی۔ حضرت موسیٰ ان تمام قبیلوں کو اکٹھا کر کے فلسطین واپس لے آئے۔ ڈان قبیلہ راستے میں کھو گیا، یہ آج تک بنی اسرائیل کو واپس نہیں ملا۔ آپ ہمارے KP کے بعد پشتون بھائی خود کو ڈان قبیلہ کہتے ہیں، لیکن یہ دعویٰ تاریخی لحاظ سے غلط ہے کیونکہ سرائے سینا سے خیبر پاس تک بے شمار بڑے شہر اور ملک موجود ہیں، لہذا ڈان قبیلہ درجن بھر سیٹل معاشروں اور ملکوں کو چھوڑ کر اس پسماندہ اور بے وسیلہ علاقے میں کیوں آئے گا، اور وہ بھی اس وقت جب یہ علاقہ ان جیسے وحشیوں کی گزرگاہ تھا۔ اور دوسرا، ڈان لڑنے بیڑنے والے لوگ نہیں تھے، وہ حکمت عملی کے ماہر تھے، جبکہ ہمارے قبائلی سینکڑوں سال سے صرف لڑ بیڑ رہے ہیں، لہذا یہ بنی اسرائیل کا حصہ نہیں ہو سکتے۔ اب جنیاتی سائنس نے بھی یہ ثابت کر دیا ہے۔ بہرحال ہم حضرت موسیٰ کی طرف واپس آتے ہیں۔ آپ 11 قبیلوں کو لے کر فلسطین آ گئے۔ اردن کی پہاڑی کو نبوہ پر پہنچ کر آپ کا سفر ختم ہو گیا اور آپ کا وصال ہو گیا۔ آپ کے بعد حضرت یوسف بن نون نے بنی اسرائیل کی قیادت کی۔ یریکو میں لڑائی ہوئی، اللہ نے بنی اسرائیل کو فتح یاب کیا اور یوں انہیں وہ سرزمین واپس مل گئی جس کا اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا۔ فلسطین واپس ملنے کے بعد 11 میں سے 10 قبیلے اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے 11ویں قبیلے بنی یہود کو یروشلم سے نکال دیا۔ یہ لوگ دریائے اردن کے مغربی کنارے پر آباد ہو گئے۔ یہ بہت مسکین اور نادر لوگ تھے۔ یہ بھیڑ بکریاں چراتے تھے اور یروشلم کی دوسری اقوام کے گھروں اور کھیتوں میں کام کرتے تھے۔ ان پر پابندی تھی، یہ لوگ صرف دن کے وقت شہر آ سکتے تھے۔
انہیں شہر میں رات بسر کرنے کی اجازت نہیں تھی، لہذا یہ دن بھر محنت مزدوری کے بعد مغربی کنارے پر واپس چلے جاتے تھے۔ یہ لوگ حضرت یعقوب کے چوتھے بیٹے یہودا کی اولاد تھے۔ یہودا انگریزی میں جودا لکھا اور بولا جاتا ہے۔ بابل کی روایات کے مطابق حضرت یوسف کے بھائیوں نے انہیں قتل کرنے کا فیصلہ کیا تو بڑے بھائی رابر نے انہیں قتل سے بچایا۔ اس کا کہنا تھا یوسف ہمارا بھائی ہے، اس کا خون ہمارے ہاتھوں پر نہیں آنا چاہیے۔ جس کے بعد شمعون اور لاوی نے انہیں جنگل میں خشک کنویں میں پھینکنے کا مشورہ دیا۔ ان کا کہنا تھا یہ وہیں بھوکے پیاس سے مر جائیں گے یا پھر انہیں جنگلی جانور کھا جائیں گے، جبکہ یہود نے تجویز دی ہم انہیں مدائن کے تاجروں کو بیچ دیتے ہیں۔ مدائن شہر حضرت صالح کی قوم نے آباد کیا تھا۔ یہ قوم آج کے سعودی عرب سے لے کر عمان کے شہر سلالہ تک پھیلی ہوئی ہے۔ مدائن میں غلاموں کی سب سے بڑی منڈی لگتی تھی۔ تاجر غلام خریدتے تھے اور انہیں مختلف علاقوں میں لے جاتے تھے۔ مصر اور آج کا عراق اس زمانے کی دو بڑی سویلائزیشن تھی۔ تاجر ان دونوں ملکوں کے درمیان پھرتے رہتے تھے۔ حضرت یوسف کا کنواں اس شاہراہ پر پڑتا تھا۔ بابل کی بک آف جینیسس کے مطابق یہودا نے بھائیوں کو مشورہ دیا ہم گھاٹے کا سودا کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم اسے مدائن کے تاجروں کے ہاتھ بیچ دیتے ہیں۔ اس زمانے میں خوبصورت نوجوان غلام کی قیمت چاندی کے 20 سکے تھی۔ یہودا کا کہنا تھا ہمیں اس کے 22 سکے مل جائیں گے، یوں اس سے جان بھی چھوٹ جائے گی اور منافع بھی ہو جائے گا۔ بھائیوں نے اس سے اتفاق نہیں کیا اور حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک دیا۔ یہ لوگ ذرا دور گئے تو سامنے سے مدائن تاجروں کا قافلہ آ رہا تھا۔ وہ لوگ غلام لے کر مصر جا رہے تھے۔ یہودا نے بھائیوں کو دوبارہ قائل کیا اور وہ اس مرتبہ اس کی باتوں میں آ گئے۔ یہ لوگ کنویں پر واپس آئے، حضرت یوسف کو نکالا اور انہیں 22 مدائن تاجروں کے ہاتھوں بیچ دیا۔ شیلنگ میں مدائن تاجروں کے ہاتھوں بیچ دیا۔ نوٹ: یہ بابل کا ورژن ہے۔ قرآن مجید کے مطابق حضرت یوسف کو تاجروں نے کنویں سے نکالا تھا۔ اس کے بعد کی کہانی آپ جانتے ہیں۔ یہودا کی نسل آگے چل کر یہودی کہلائی۔ یہ لوگ آج بھی فطرتاً ظالم اور تاجر پیشہ ہیں۔ یہ اچھی قیمت ملنے پر حضرت یوسف جیسے بھائی بھی بیچ دیتے ہیں۔